تو آئیے ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک مسلمان ماہ رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارے۔ حاضرین محترم، پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھائی کہ جب ماہ رمضان المبارک آنے والا ہو تو ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 25-30 باتیں ہیں جن میں سے جتنی ہو سکی آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں عرض کر رہا ہوں، بڑی ٹو دی پوائنٹ اور انتہائی آسان گفتگو جو ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرا یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیں۔ کون سا پیغام؟ کیا پیغام؟ فرمایا میں رب ہو کر آپ کے امتیوں کو ایک کام کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک آ جائے یا جب بھی نماز کا وقت ہو جائے، جب بھی کسی عبادت کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ایک مسلمان کی جملہ عبادات کو میں اسی صورت میں ہی قبول کرتا ہوں جب اس عبادت کو کرنے سے پہلے اس بندے کی نیت میں مولا کے لیے خالص ہو جائے۔ اگر عبادت کرتے وقت، رمضان المبارک کا روزہ رکھتے وقت، ماہ رمضان المبارک میں تلاوت کلام مجید کرتے وقت، صدقہ اور خیرات کرتے وقت، افطاری کرواتے وقت، تسبیح اور تحلیل کرتے وقت، اللہ کا ذکر کرتے وقت، اگر ان ساری عبادات میں انسان کا دھیان اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، انسان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود لوگوں کا دکھاوا ہو، اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اس کا مقصود کوئی دنیاوی ہو، تو فرمایا ایسی عبادت کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسی عبادت کو قبول کرتا ہے کہ اس بندے سے پوچھا جائے اے بندے بتا تو ماہ رمضان المبارک کے روزے کیوں رکھ رہا ہے، اے بندے بتا تو قرآن کی تلاوت کیوں کر رہا ہے، اے بندے یہ بتا کہ تو تسبیح و تحلیل کیوں کر رہا ہے، سارا دن بھوک پیاس کیوں برداشت کر رہا ہے۔ تو اگر بندہ صرف یہ جواب دے کہ مجھ سے پوچھنے والے سن، میں جو یہ ساری عبادت کر رہا ہوں نا یہ کسی اور غرض کے لیے نہیں کر رہا، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا اگر انسان کی نیت اتنی خالص ہو جائے تو تب اللہ رب العزت وہ انعام عطا فرماتا ہے جس انعام کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی اسے تب میسر آتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے تب میسر آئے گی جب قیامت کے دن اللہ بے حجاب اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں ساری باتیں قرآن اور سنت سے ٹو دی پوائنٹ اور بڑی تیزی کے ساتھ رکھتا جا رہا ہوں۔ نمبر 1 میں نے بتایا کہ اگر ہم رمضان المبارک سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیت کو خالص کرنا ہوگا۔ اونچا بولیے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ایک مسلمان ماہ رمضان المبارک کا فائدہ ہم اس صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگلا جو جمعہ آئے گا وہ اگلا جمعہ ہمارا ماہ رمضان المبارک میں آئے گا، اور عین ممکن ہے کہ پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا۔ پہلا روزہ کا زیادہ چانسز ہے، پہلا روزہ ہوگا اور یکم رمضان ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہفتہ پہلے آپ کو پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں اگر چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاؤں تو مجھے آج ہی سے اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان المبارک کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ یاد رکھ لیں، کبھی بھی اللہ کی توفیق کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، اتنے لوگ آئے بیٹھے، اب جو نہیں آئے تو بھائی
بات بڑی تلخ ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے. وہ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کوئی کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا ریجیکٹ کر رکھا ہے کہ اس کو اپنے مصلی پر آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا. اگر کوئی نیک کام کرنے کی طرف نہیں آتا تو اس میں اس بندے کا عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کو اس کا آنا پسند نہیں ہے. ایک مسلمان کو اس بات پر زیادہ حیرت میں، زیادہ افسوسناک، زیادہ غمزدہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ سے اتنا دھتکارا ہوا ہوں کہ مجھے وہ اپنے در پر آنے ہی نہیں دے رہا. یہ توفیق، اس کا تذکرہ آپ اندازہ کیجئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، اور انبیاء اس سے یہ توفیق مانگا کرتے کہ باری تعالیٰ یہ جو تو نے انعامات ہم پر کیے ہیں نا، ان کو کبھی واپس نہ لے لینا اور ہمیں نیکی کی توفیق دیتے رہنا. رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمیں آج ہی سے اس دعا کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے کہ مولا تیرا محبوب مہینہ، تیرا پیارا مہینہ، تیرے محبوب کے امتیوں کا مہینہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اے اللہ تو مجھے توفیق دینا کہ میں کما حق ہوں تیری رضا کے مطابق اس مہینے کو گزارنے والوں میں شامل ہو جاؤں. دعا سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. آسان ترجمہ کروں تو اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا جو کرم تو نے مجھ پر کیا، جو کرم تو نے میرے والدین پر کیا، اور میں جس نیکی اور ہدایت کے راستے پر گامزن ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان توفیقات میں کبھی کمی نہ کرنا بلکہ اضافہ کرتا چلا جانا، اور اپنے نیک بندوں میں یوں ہی مجھے شامل کرتے رہنا. اب آپ اندازہ کریں کہ نیکی کی توفیق مانگنا، آج سے ہم نے نیت کرنی کہ باری تعالیٰ تیرا پیارا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس مہینے میں توفیق تو دے گا تو میں قرآن کی تلاوت کر سکوں گا، توفیق تو دے گا تو میں تراویح پڑھ سکوں گا، تو توفیق دے گا تو میں روزہ رکھ سکوں گا، تو توفیق دے گا تو میں تسبیح و تحلیل. الغرض ہر نیک عمل کی توفیق کی دعا کرنا. جب ہم دعا کریں گے اللہ کو پیار آئے گا، اللہ اس پیار کے بدلے میں ہم پر اتنا کرم کرے گا کہ ہمارا دل دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کر کے اپنی عبادت کی لذت کی خیرات عطا فرما دے گا. دو باتیں ہو گئیں. تیسری، ماہ رمضان المبارک سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن ہی نے بتایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے ہمیں بتایا. یاد رکھ لیں، توبہ اس وقت تک اور نیکی اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی جب تک سابقہ گناہوں کو مکمل ترک کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے. میرا جملہ پھر سنیں. اللہ رب العزت ہم نیکیاں کرتے رہیں اور نیکیاں کرتے جائیں مگر سابقہ گناہوں کی معافی نہ مانگیں، سابقہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہ کریں تو نیکیاں. میں ایک اور آسان بات کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ہم سے کوئی گناہ ہوئے لیکن میں نے سابقہ گناہوں کی معافی نہیں مانگی اور معافی مانگے بغیر ہی میں نے نیک کام کرنا شروع کر دیے، تو یاد رکھ لے قرآن کی آیت بول رہی ہے اللہ ایسے بندوں کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. عبادت کن کی قبول ہوتی ہے؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم سب سے پہلے چاند نظر آئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے باری تعالیٰ تیرا محبوب مہینہ آ گیا ہے، پچھلے 11 مہینوں میں مجھ سے جتنے گناہ ہوئے باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں ان پہ معافی مانگتا ہوں، اور اب تیرا مہینہ آ گیا ہے، میں اس مہینے میں جتنے نیک اعمال کروں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. تو جب آپ گناہوں کی معافی مانگ کر پھر آپ آگے چلیں گے تو پھر اللہ رب العزت ان بندوں میں اس بندے کو شامل فرماتا ہے جن بندوں کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب
عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آواز دیتا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو سارے بندے جنہوں نے میری رضا کی خاطر، میری رضا کی خاطر، میرے دیدار کی خاطر، میری جنتوں اور لذات کی خاطر، میرے ثواب کی خاطر، میرے انعام کی خاطر روزے رکھے، عبادت کی، تسبیح و تہلیل کی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو اب اس پر آیت بھی سن لیں، اللہ رب العزت نے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، فرمایا تم خوشی میں خرچ کرو یا نہ خوشی میں خرچ کرو، یاد رکھو اللہ قبول نہیں کرتا۔ کب؟ فرمایا انکم کنتم قوما فاسقین، کہ ابھی تم نے پچھلے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، ابھی تم فاسق تھے، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں پچھلے گناہ اسی طرح پڑے تھے۔ فرمایا بس اتنا صحیح تو کام کرنا ہے، میں کون سا ناراض ہو جاتا ہوں تمہارے گناہ کرنے پر، بلکہ تم گناہ کرتے ہو میں ادھر منتظر ہو جاتا ہوں، انتظار کرنے والا بن جاتا ہوں کہ کب میرا بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے، میں اسے معافی کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ فرمایا یہ کام تم کرو گے تو اس کے بعد جو کچھ خرچ کرو گے، اس کے بعد جو کچھ نیک اعمال کرو گے، توبہ کرنے کے بعد پھر تمہارے روزوں اور عبادات کو قبول کیا جائے گا، ادروائز تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہو گئیں جی؟ 3۔ پہلا میں نے بتایا نیت کو خالص، کس کی خاطر؟ اونچا بولیے، اللہ کی خاطر۔ یہ تربیتی گفتگو ہے، اس کو اپنی زندگی میں ہم نے داخل کرنے کی کوشش کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا اس سے نیکی کی توفیق مانگنا۔ تیسرا میں نے بتایا کہ پہلے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کے بعد ہم نیک کام کریں گے تو اللہ کئی گنا درجات رمضان میں خود بڑھا کر اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا فرمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک رکھا ہوا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کی نیت کے مطابق عمل عطا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا روزہ یہ چونکہ میری خاطر رکھا جاتا ہے نا، اس لیے اس کا اجر ان لمٹ سے کہیں زیادہ، جتنا میں چاہوں گا اتنا اس بندے کو انعام عطا فرما دوں گا۔ تیسرا کام جو اس ماہ مقدس میں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہم اس ماہ مقدس کو حاضرین محترم اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہ ہے کہ کامل ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا۔ ایمان کس بات پر؟ کہ اللہ موجود ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، دل سے اقرار کرنا کہ کائنات میں آج چکے کالج، یونیورسٹیز اور ان اداروں کے ماحول نے تو اس نہج پر لا کے نوجوان نسل کو کھڑا کر دیا کہ اب وہ کہتے یہ کہاں کے روزے، یہ کہاں کا قرآن، یہ سارا کچھ ایک بندے کا، کہتے صرف یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رسول پاک بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نہج تک لے آئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں یہ بس ایک بندے کا دیا گیا اصول تھا، اور آپ جو کفار اس وقت کہتے تھے وہ آج کے ملحد کہتے ہیں، اور وہ نوجوان نسل کا ایمان کمزور کر رہے اور کہتے اللہ موجود ہی نہیں ہے۔ اچھا، کامل یقین کے ساتھ جب رکھا جاتا ہے روزہ اور عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کی ذات اقدس پر، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ جب کوئی روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جب کوئی بندہ ثواب کی نیت سے اور اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں، 5ویں بات انتہائی اہم، اور ہماری زندگیوں میں اس کا بڑا عمل دخل ہے اور ہم خیال نہیں رکھتے رمضان المبارک ہونے کے باوجود۔ اور وہ 5ویں چیز کیا ہے؟ فرمایا جب روزہ آ جائے تو پھر یہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، یہ روزہ صرف آپ کے پیٹ کا نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا۔ فرمایا یہ روزہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء کا ہے، بالخصوص آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے،
آپ کے کان کا بھی روزہ ہے, آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو پھر راتیں فلموں اور ڈراموں میں نہیں گزریں گی. ہمارا تو اللہ ماشاءاللہ نوجوان نسل کا یہ معمول بن گیا ہے کہ ساری ساری رات جاگنا ہے اور جاگ کر فلمیں دیکھنی اور دن کو روزہ بھی رکھنا ہے, اور دن کو اگر کوئی دنیاوی معاملات ہو جائے گالم گلوچ بھی کرنی ہے, بے حیائی فحاشی اریانی بھی دیکھنی ہے, اور رہی صحیح کسر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ کے مارکیٹوں اور بازاروں میں ہو جاتی ہے. حاضرین محترم, اب آپ اندازہ کیجئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر روزہ صرف تمہارے جسم کا نہیں ہوگا, صرف تمہارے پیٹ کا روزہ نہیں ہوگا, پھر تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے, تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے, تمہارے کان کا بھی روزہ ہے, تمہارے قدم کا بھی روزہ ہے, سر سے لے کر پاؤں تک جتنے اعضاء ہیں ان ساروں کا روزہ ہوگا. فرمایا اگر ایسا روزہ رکھو گے تو قبول ہوگا, ادروائز روزہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. جیسا کہ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به, فرمایا جس نے بیہودہ باتوں کو اور بیہودہ کاموں کو نہ چھوڑا, فرمایا فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ, اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی حاجت. بھئی اگر ہم نہ بھی رکھیں تو اس کو کوئی حاجت, ہم رکھ لیں تو تب بھی اس کو کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ہم سے رکھواتا بھی وہ صرف ہمارے فائدے کے لیے, ہمارا فائدہ. تو فرمایا فائدہ تب ہوگا جب آپ بیہودہ باتوں اور بیہودہ باتوں سے مکمل طور پر اجتناب کر کے اس کی رضا میں ایک ایک لمحہ گزاریں گے, تب جا کے یہ رمضان آپ کو فائدہ دے گا, ادروائز اس رمضان کے آنے کا کوئی فائدہ. اور میں اگر آپ کو جملہ یہ پسند آ جائے تو بڑی بات ہوگی, زندگیاں بیت رہی ہیں, زندگیاں بیت رہی ہیں اور ہر سال رمضان بھی آ رہا ہے, لیکن کیا ہماری زندگیوں کے احوال بدل رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کو ہم ان اصولوں کے مطابق گزار نہیں رہے. اگر ہم ان اصولوں کے مطابق گزاریں تو ہماری زندگیوں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہو. میں آپ کو اس رنگ ڈھنگ کی ایک بڑی سادہ سی بات بتانے لگا ہوں, اگلا پوائنٹ بھی وہی آ گیا. اور ذرا سنیے, آج ہی ہم نے خریداری کی, پھل خریدنے گیا میں, اور آپ اندازہ کریں کہ رمضان مبارک ابھی آیا نہیں ہے, تو وہ کیلا, وہ اورنج اور وہ فروٹ جو بڑا سستا تھا, 120 روپے 150 روپے تھا, وہ یکدم آج 250 300 تک پہنچ گیا ہے. اچھا, اور ان دنوں میں جو فروٹ آپ کو مل رہا ہے, اس سے بھی اگلی بات, ان دنوں میں جو فروٹ آپ کو مل رہا ہے نا, یہ وہ مل رہا ہے کہ جو بالکل لو کوالٹی کا ہے, اور جتنا اچھا تھا وہ پاکستان کے مسلمانوں نے سیو کر لیا ہے, سنبھال کے اس کو رکھ لیا ہے, اور جب رمضان مبارک آئے گا تو وہ جو تازہ فروٹ ہوگا اس کو ڈبل قیمتوں کے ساتھ مارکیٹ کے اندر آپ کے خریدنے کے لیے اویلیبل ہوگا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ماہ رمضان المبارک آنے والا. آپ پورے یورپ چلے جائیں تو وہ مسلمانوں کے احترام میں اپنی چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے, یہاں تک کہ انڈیا میں بھی. میں آپ کو یعنی آئی وٹنس لوگوں کی بات بتا رہا ہوں جنہوں نے ڈائریکٹ ہمیں کہ انڈیا جیسے ملک میں جہاں پر نفرت کی فضا, وہاں پر بھی وہ کم. آپ عمرے کے پیکیجز دیکھ لیں, پاکستان کے بھی دیکھ لیں اور انڈیا کے بھی دیکھ لیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں, قیمتیں بڑھ جائیں گی, اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں اس وقت مارکیٹ میں آئیں گی, اور اعلان کیا ہوگا, یہ اللہ کا مہینہ ہے, میں نے سارے روزے رکھے. یاد رکھ لیں, اس طرح بیچنا یہ حرام ہے. اور حرام کیا کرتا ہے, ذرا سنیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ایک شخص دور دراز کا سفر کرتا ہے, اس کے بال پراگندہ غبار آلود ہوتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے, اے رب میری دعائیں قبول کر. تو کیا فرمایا, جب کہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے, اس کا پینا حرام ہوتا ہے, اس کا لباس حرام ہوتا ہے, اور حرام ہی میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے, تو فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے, اب وہ رمضان المبارک میں اللہ کا انعام تلاش کرنا چاہ رہا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟
नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। कब रोकती है? जब नमाज को उसकी रूह के साथ पढ़ा जाए। और अगर नमाज का जिस्म तो अदा हो और उसकी रूह, नमाज की रूह क्या है? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को यूं पढ़ो गोया तुम उससे बातें कर रहे हो। यह नमाज की रूह है। और अगर हम नमाज पढ़ें और यूं पढ़ें कि हाथ कार वाल और दिल यार वाल, ये तो सही जुमला है ना। और हमारा हाल क्या होता है? हाथ यार वाल और दिल कार वाल। कार से मुराद है कि हम खड़े तो मस्जिद में होते, खड़े तो मुसल्ले पर होते, लेकिन हमें यह भी पता नहीं होता मैंने 3 रखते पढ़ी हैं, ये 4। यानी दिमाग में काम काज चल रहे होते, दुनिया चल रही होती है। तो ऐसी नमाज बेहयाई और बुराई से, बिल्कुल ऐसे ही रोजा वही अल्लाह की बारगाह में कबूल है, इबादत वही अल्लाह की बारगाह में कबूल है जो आप इन उसूलों के मुताबिक करेंगे जिनका मैं तज़किरा कर रहा हूं। 5 चीजें मैंने बताई। अब इनमें से चीजें हमारी जिंदगी में जितनी दाखिल होती जाएंगी उतना रोजा और रमजान हम मुसलमानों के लिए फायदा मंद होता चला जाएगा। छठी चीज सुनिए, और बड़ी खास, बड़ी ईमान अफरोज, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसको बयान फरमाया। और वो अगला छठा उसूल ये है कि अल्लाह उसकी इबादत और रोजे कबूल नहीं करता जिसने अपने रिश्तेदारों से लड़ाइयां कर रखी हैं। बड़ी मुश्किल बात है, जाके मनाना उससे बड़ी मुश्किल बात है। और अल्लाह करे हम में से ऐसे लोग मौजूद हों कि जिनकी रिश्तेदारों से कोई लड़ाई ना हो, वरना मुआशरा ओवरऑल इन चक्रों में फंसा हुआ है। अब हम कहते हैं रमजान आ रहा है, नेकियों का बोस में बाहर आ रहा है, हमें इस तकवा की नेमत मिल जानी चाहिए। रमजान गुजरा, मस्जिदें वीरान क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मेरी काश के हमारे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो जो फौरी फिर दिल उचाट हो जाते, बल्कि अब तो हालात और जदीद हो गए। पहले 10 दिनों में ही रौनकें खराब हो जाती हैं, पहले 10 दिनों में ही नमाजी कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बिलखसूस जो 30वें रोजे तक चलते भी हैं, फिर वो ईद वाले दिन भी हमें दिखाई नहीं देते। हालांकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 रातें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। उन 5 रातों में 2 ईदों वाली रात भी है। और हम जितना बेहयाई और उरियानी में वो रात गुजारते, इतना शायद साल की किसी और रात में हम नहीं गुजारते। अब वो क्यों? इधर नेकी में दिल क्यों नहीं लगा? इसलिए कि रमजान को इन उसूलों के मुताबिक हमने गुजारा ही नहीं है। अच्छा, अब कहते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुफ्तहु अबवाबुल जन्नत यौमल इस्नैन, सोमवार और जुमारात के दिन अल्लाह जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और उस दिन उस शख्स के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। नंबर 1, जिसने किसी के साथ अल्लाह को शरीक न ठहराया हो, यानी उसने शिरक न किया हो, अल्लाह के सिवा किसी और को उसने माबूद न माना हो, तो फरमाया वो बंदा माफ कर दिया जाता है। और दूसरा, वो भी माफ कर दिया जाता है जिस बंदे ने कभी रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुक को ना तोड़ा हो। और अगर रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक को तोड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और दिल में बोग्ज, कीना, हसद, इनाद ये सारा बुत भरे हुए, तो फरमाया अल्लाह ताला ऐसे बंदे के गुनाहों को माफ नहीं करता। हाज़रीन मोहतरम, रमजान आ गया, इबादत कर रहे हैं, तस्बीह व तालील कर रहे हैं, हम जनाब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर रिश्तेदारों के साथ हमारी लड़ाई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को कबूल नहीं करेगा। रूठे हुओं को मनाना होगा। 7वां सुनिए, फरमाया अगर रमजान मुबारक का सही लुत्फ लेना है तो फिर जब भी नमाज का वक्त हो जाए तो ये आदत अपनाई जाए कि हम घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ आए। ऊंचा बोलिए, कैसे? अच्छा, घर से। इस पर हदीस पाक सुनिए, सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मम मशा इला सलातिन मक्तूबतिन फिल जमाअ फहिया का हज्जतिन व मम मशा इला सलाति ततव्वुइन फहिया का उम्रतिन ताम्मा। फरमाया वो बंदा जो घर से बावुजू होकर
مسجد کی طرف گیا اور مسجد میں جا کے اس نے فرض نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کے اتنے سے عمل کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی گھر سے وضو کر کے گیا اور مسجد میں جا کے نفل عبادت کی, نفل نماز پڑھی, تو فرمایا اللہ رب العزت فرض کے بدلے میں حج کا ثواب دے گا, نفل کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک میں اس عادت کو اپنانے کی ضرورت ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اگلا کام یہ کرنا ہے, کوشش کرے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے. اونچا بولیے کیسے پڑھی جائے؟ با جماعت نماز. فرمایا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیر الاولی کتب له براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق. فرمایا وہ بندہ جو لگاتار 40 نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت پڑھتا ہے. بولیے کتنی نمازیں؟ 40. آپ ڈیلی کی 5 لگا لیں تو کتنے دنوں میں؟ 8 دن میں 40 نمازیں پوری ہو جاتی. تو فرمایا اللہ رب العزت با جماعت نماز. اور ماہ رمضان بڑا خوبصورت موسم ہے اس عادت کو حاصل کرنے کا, کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے میں نیک کام کروں. تو حاضرین محترم فرمایا 40 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھتا ہے, اللہ رب العزت اسے 2 چیزوں سے بہت دور کر دیتا ہے. نمبر 1, اللہ اس کے دل سے منافقت ختم کر دیتا ہے, منافقت سے اس بندے کو دور کر دیتا ہے. اور نمبر 2, اللہ اپنی دوزخ سے بھی اس بندے کو دور فرما دیتا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک میں کرنے کے کام ہیں. حاضرین محترم بڑی طویل لسٹ تھی, میں اس میں سے اب آخری بات صرف عمل کے طور پر کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت. بے شمار کام ہیں مگر جتنے میں نے عرض کر دیے 7-8, ٹوٹل یہ 25 تھے, ان میں سے 8 میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے فائدہ ہم کیسا اٹھا سکتے ہیں. اب قرآن مجید کی تلاوت یہ بندے کو کرتی کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میزان پہ بندہ کھڑا ہوگا اور میزان پر رمضان کے روزے بھی آ جائیں گے. کیا؟ رمضان کے روزے بھی آ جائیں گے اور میزان پر ہی رب کا قرآن بھی آ جائے گا. اور یہ دونوں آ کے کہیں گے باری تعالیٰ اگرچہ اس کے اعمال میں کمی ہے, یہ گناہگار ہے اور یہ دوزخ میں پھینکا جانے لگا ہے, مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ جب رمضان آیا تھا تو دن کے وقت یہ لوگ کھاتے پیتے تھے, مگر اس نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا تھا, اپنے آپ کو بھوک پیاس اور تکلیف میں رکھا تھا. باری تعالیٰ ہم سفارش کرتے ہیں کہ تو اسے معاف فرما دے. بات ہو جائے گی, قرآن آ جائے گا اور آ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ رمضان المبارک کی راتوں میں یہ تراویح میں مجھے سنتا تھا, یہ راتوں کو میری تلاوت کرتا تھا, لوگ آرام سے سوتے تھے, یہ میری تلاوت کرتا. میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو اس کو معاف فرما دے. فرمایا حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کریں گے, اللہ رب العزت ان دونوں کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا اور اس بندے کو دوزخ سے ہٹا کے اپنی جنت میں داخل فرما دے گا. اور یہ حدیث پاک ماہ رمضان المبارک سے متعلق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے, صحابہ کرام قرآن مجید کی کثرت کرتے, اور میں یہاں صرف 4-5 نام آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. پہلا نام امام زہری. آپ کا معمول یہ تھا, فرماتے ہیں جب رمضان آ جاتا امام زہری کہتے بس اب پورا مہینہ میں نے 2 ہی کام کرنے ہیں, یا میں نے دوسروں کو کھانا کھلانا ہے یا میں نے رب کا قرآن مجید کی تلاوت کرنی. یہ ہمارے سلف صالحین کا معمول تھا. حافظ ابن عساکر تاریخ دمشق لکھی بڑی کتابیں, امام بخاری سے بھی پہلے, تو کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کا معمول یہ تھا کہ پورے مہینے میں
नमाजों और तरावी के अलावा, अब जरा जुमला सुनिएगा, नमाजों और तरावी के अलावा वो हर रोज एक कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाते थे। अगला सुनिए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल ये था कि आप माह रमजान मुबारक आ जाता और रमजान मुबारक में नमाजों के अलावा इमाम हाफिज इब्ने असाकिर वो हर रोज एक कुरान मुकम्मल करते और महीने में 30 कुरान मजीद मुकम्मल करते। इमाम शाफी का मामूल यह था कि वो तरावी और नमाजों के अलावा पूरे महीने में 60 मरतबा कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल फरमाते, यानी एक कुरान दिन को और एक कुरान रात। आगे चलिए, सैयदना इमाम सुफियान सौरी, ये सब मुहद्दिसीन हैं। क्या ये सब मुहद्दिसीन के जरिए हुजूर की हदीस हम तक पहुंची। इन मुहद्दिसीन का मामूल ये था कि वो तमाम वज़ाइफ छोड़ देते और सिर्फ माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद की तिलावत करते। सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल ये था कि आप माह रमज़ान मुबारक में 8 दिन में एक कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाते। इमाम इब्ने कतादा, आपका मामूल ये था कि आप 7 दिनों में कुरान मजीद को मुकम्मल करते और जब माह रमज़ान मुबारक आ जाता तो हर 3 दिन में एक कुरान मजीद को मुकम्मल फरमाते थे। इमाम अज़दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल ये था कि माह रमज़ान मुबारक में हर रात को एक कुरान मजीद मुकम्मल करते। और आखिरी जुमला, इमाम असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मामूल ये था कि रमज़ान मुबारक में 2 रातों में, जबकि बाकी अय्याम में 6 रातों में, यानी माह रमज़ान मुबारक में 2 रातों में एक कुरान मुकम्मल करते और रमज़ान के अलावा 6 रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा कुरान मजीद की तिलावत को मुकम्मल फरमाते थे। हाज़रीन मोहतरम, कितने आइम्मा हैं, मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कुरान के लिए वक्फ़ की। और ये कुरान ऐसी किताब है कि जिसको समझ आए उसको तो ये लज्जत देता ही है, मगर कैसी मौजज़े वाली किताब है कि जिसको समझ ना भी आए कि अरबी में तर्जुमे में क्या लिखा हुआ है, बस आप इसको पढ़ते चले जाते हैं, आप खुद फील करते हैं कि अल्लाह की रहमतों का नज़ूल उस बंदे के ऊपर होता चला जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माह मुक़द्दस में ये जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं इन पर अमल पैरा होकर माह रमज़ान मुबारक के फ़वाइद को अपनी ज़िंदगियों में हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।